لوئس بریل ایک نابینا لڑکا جس نے اپنی عظیم ایجاد کے ذریعے نابینا افراد کے تعلیمی نظام میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں نابینا افراد کی عظیم کامیابیوں کا صحرا لوئس بریل کے سر ہے، جس نے اپنی عظیم ایجاد بریل ڈاٹ کو نابینا افراد کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ آج جتنے بھی نابینا افراد جنہوں نے دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، نامور عہدوں پر فائز ہوئے، سب اس ایجاد کی مضمون منت ہے۔ میں جب بھی نابینا افراد کی عظیم کامیابیاں دیکھتا ہوں تو لوئس بریل کو بے ساختہ سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ تصور کیجیے ایک ایسا بچہ جسے پڑھنے لکھنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اچانک بینائی سے محروم ہو جائے تو کیا قیامت گزرے گی۔ بچپن میں ایک حادثے میں لوئس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 1809 میں پیدا ہونے والا لوئس 1820 میں بینائی کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ حادثے سے قبل روزانہ کتابیں پڑھتا تھا، لیکن اچانک اس کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ اس دور میں معذور لوگوں کے پاس دوسروں کے سہارے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ لوئس نے بھی 4 سال ٹیوٹرز کے سہارے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہ تھا۔ اس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا جس کی مدد سے وہ خود کتابیں پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ وہ کام جو صدیوں سے جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل صحت مند اربوں لوگ نہ کر پائے، اس کا آغاز ایک نابینا شخص نے کیا اور ایک ایسا سسٹم بنانا شروع کر دیا جو ابھرے ہوئے الفاظ والی کتابیں لکھ سکے، جنہیں ہر نابینا شخص خود بغیر کسی مدد کے پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ اس نے اسی کام کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور دن رات اس پر کام شروع کر دیا۔ وہ نابینا لڑکا جو کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا، ایک ایسے مشن پر لگ گیا جو اس وقت کا بظاہر ایک ناممکن کام تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان مستقل مزاج ہو اور کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پوری کائنات اس کی مدد میں لگ جاتی ہے۔ خدا کی ذات کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتی، اور اسی محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے بل بوتے پر اس نے 1839 میں ایک ایسا ڈاٹ سسٹم بنا لیا جس کی مدد سے دنیا بھر کے نابینا افراد آسانی سے کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ لوئس نے یہ سسٹم ایجاد کرنے کے بعد باقی زندگی اس کی ترویج اور پھیلاؤ میں لگا دی۔ وہ 1852 میں اس دنیا سے تو چلا گیا، لیکن دنیا بھر کے نابینا افراد کو روشنی دے گیا۔ اس کی محنت کا صلہ خدا کی ذات نے اس طرح دیا کہ 1855 تک اس کا بنایا ہوا بریل سسٹم پورے یورپ میں رائج ہو گیا، اور پھر یورپ کے 14 ملکوں نے تمام بڑی کتابیں لوئس بریل کے نصاب پر منتقل کرنا شروع کر دی۔ آج اس کے دیے ہوئے بریل سسٹم کی وجہ سے دنیا کے تمام نابینا افراد اعلیٰ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگیوں میں انقلاب لا چکے ہیں بلکہ اپنے جیسے کئی افراد کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے سوال کیجئے، کیا آپ کی زندگی میں موجود مشکلات نابینا لوئس بریل کی زندگی سے بھی زیادہ ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے مقصد اس لیے منہ موڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ چند مشکلات نے آپ کا راستہ روک دیا ہے؟ ذرا حقیقت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھیں اور بتائیں، کیا کسی بھی انسان نے بغیر مشکلات کامیابی حاصل کی ہے؟ یہ مشکلات نہیں، فقط کاہلی اور سستی ہے جو آپ کو اپنے مقصد کی پہچان سے، اپنی حقیقت شناخت سے اور ایک عظیم کامیابی سے دور رکھے ہوئے ہے۔ آج لوئس بریل کی وہ دن رات کی محنت دنیا کی 20 عظیم ترین ایجادات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ ایجاد ہے جس کی وجہ سے تعلیم سے محروم نابینا افراد آج دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں حقیقت میں لوئس بریل جیسے جذبے کے حامل لوگوں کی اشد ضرورت ہے، جو حکومتوں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دینے کی بجائے اپنی ذات کو پہچان کر زندگی کے کسی مقصد پر لگ جائیں اور اس دنیا کو کچھ ایسا دے جائیں کہ ان کے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی دنیا ان کی احسان مند رہے اور ان کی جلائی ہوئی شمع سے روشنیاں سمیٹتے رہے۔ آئے عہد کریں آرام پسندی کی زندگی سے نکل کر کچھ گزرنے کا، کچھ کرنے کا، ذہنی بیماریوں لاچاری سے جان چھڑانے کا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا، اور اسی ایک زندگی میں ہزاروں سالوں والی زندگی جی کر دکھانے کا۔ اس ملک کو ایسے افراد کی اشد ضرورت ہے جو مشکلات و مصائب کو کامیابی کا زینہ سمجھیں، جو اپنے ساتھ دوسروں کے مستقبل بھی روشن کریں، جو بڑی سوچ اور بڑے ظرف کے حامل ہوں، جو اپنے ناکامیوں کی وجہ کسی اور کو قرار نہ دیتے ہوں، جو کسی معجزے کے انتظار میں اپنی زندگی کو رائیگاں نہ کر رہے ہوں۔ میری زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔